بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسنین شبیر۔ پاکستانی معاشرے میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی وقت میں پڑھا لکھا طبقہ متعدد کاموں میں مگن ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے تو دوسری طرف اچھی سے اچھی نوکری کی تلاش میں۔ گزشتہ روز میری نظر سے چند سوالات گزرے جو غالباً کسی خاصے پڑھے لکھے شخص کے تھے۔ سوالات سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتے رہے، ان کے کچھ جوابات بھی دیے۔ آج انہی سوالوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے چند جوابات دوں گا۔ سوالات کچھ اس طرح سے تھے: میں ایم فل کر رہا ہوں، میں پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں ابھی سے لیکچر بھی بننا چاہتا ہوں۔ میں نے سی ایس ایس پوسٹ کے لیے اپلائی بھی کیا تھا، میں سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ٹی ایم او کے لیے بھی اپلائی کیا ہے، پی ایم ایس کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پی ایم ایس کی تیاری کرنی ہے لیکن میرا ایم فل بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح کے مزید سوالوں میں جب دیکھا تو کچھ اس طرح کے بھی سوال ملے: مجھے فیلڈ بھی جانا ہوگا، دونوں کا کوئی حل بھی نکالنا ہوگا۔ میں نے اپنی فیلڈ کی کتابیں بھی لے رکھی ہیں جن میں پھنسے میرے سوالات کا جوابات مجھے دینا ہے۔ اگر پڑھنا نہیں تو ضائع کیوں کریں؟ میں نے پی ایم ایس سی ایس ایس کی کتابیں لے رکھی ہیں جو یہی سوال کرنے کا حق رکھتی ہیں کہ میں ایک کنفیوز اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ہزار مشورے ملیں گے، ایک لائن فوکس کرو، یہ کرو وہ کرو، لیکن کون سمجھے گا کہ میں اتنے سارے بکھیڑوں کی ٹینشن کیوں پال رہا ہوں؟ سوال مگر یہ ہے کہ میں ایسا کیوں ہوں؟ تو یہ تھے چند سوالات جو سوشل میڈیا پر کل سے گردش کر رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں ان کے جوابات کی طرف۔ یہ سوالات عموماً ہر پڑھے لکھے مڈل کلاس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ یہ سوالات ایلیٹ یا اپر کلاس جو آپ کی ہے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے، یہ جو بیوروکریٹک کلاس ہے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے، کیونکہ مڈل کلاس کے پاس نہ تو سفارش ہوتی ہے اور نہ ہی کھلا سرمایہ کہ وہ ایک ہی مضمون اور شعبے پر فوکس کرے، ایک ہی پرپز رکھ کے گھر بیٹھ جائے، کسی اکیڈمی میں بیٹھ جائے، کوچنگ شروع کر دے۔ تو یہ کام ایک مڈل کلاس کیا نہیں کر سکتا۔ رہی بات ان لوگوں کی جو ایسے کمپیٹنٹ ایگزامس میں اپیئر ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی ایگزام کو فوکس کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، تو ان میں جو میجورٹی ہے، آئی وڈ سے 99.9% وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک فوکس کر رہے ہوتے ہیں اپنی پی ایم ایس یا سی ایس ایس کی طرف۔ دیٹ ایکچولی بلانگس ٹو ایلیٹ کلاس۔ یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ یا بیوروکریسی سے وابستہ خاندانوں کے چشم و چراغ ہوتے ہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ سی ایس ایس پی ایم ایس یا اس طرح کے کمپیٹنٹ ایگزام میں ایک جو مڈل کلاس ہے وہ نہیں جا سکتا۔ مڈل کلاس والا جا سکتا ہے، جی جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اچیومنٹس ہیں ان کی۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو کہا جاتا ہے کہ بالکل فوکسڈ ہونا اور سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جانا، یہ دونوں الگ بحثیں ہیں۔ آپ کہیں پہ اگر جاب کر رہے ہو، دیٹ از یور ریکوائرمنٹ، فائنینشیل آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بھی کرو۔ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ، متحرک رہو، رکے نہیں۔ جہاں عام آدمی کو بنیادی ضروریات فراہم نہ ہوں وہاں ایک جگہ بیٹھنے کے فلسفے جو ہیں وہ بے معنی ہوتے ہیں۔ آپ متحرک ہیں، آپ رکے نہیں، یہی اصل فلسفہ ہے۔ لہٰذا جدوجہد جاری رکھیں، گھبرائیں نہیں، کیونکہ جس کے ذہن میں سوالات آتے ہیں جوابات بھی وہی ڈھونڈتا ہے۔ سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی، پھر جا کر کے اسلام پھیلا، بکریاں چرائیں، تبلیغ کا کام کیا، دین کا کام بتایا، دنیا کا کام بتایا۔ ایون ان کے پاس غیر مسلم اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا جدوجہد جاری رکھیں، گھبرائے نہیں۔ یہ ایک حکمت ہے ہمارے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک حکمت ہے، پورا نمونہ ہے۔
اور کوشش جاری رکھیں اس یقین کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا، کشتی نوح کو پار لگانے والا رب اور آپ کا رب ایک ہی رب ہے، اور وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کریں گے، گھبرائیں نہیں، جدوجہد جاری رکھیں، اللہ نہیں کرے۔